subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء وطالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th سائنس 1 سیکنڈ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر اردو میڈیم 2022 کے لیے سوالیہ پرچہ جوابات کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات حل کیجئے۔ پہلا سوال ہے، پہلی جوڑی کے درمیان تعلق کے مد نظر دوسری جوڑی مکمل کیجئے۔ گریفائٹ کوک وکیبال، اب دیکھیے گریفائٹ کوک وکیبال ہیرا کوک، کیونکہ کوک کاربن کی غیر قلمی شکل ہے جبکہ دیگر سبھی اس کی قلمی شکلیں ہیں۔ دوسرا ہے، طول ماس کا انحناء کا نصف قطر خطی تکبیر، اس کا جواب ہے خطی تکبیر اس کی اکائی نہیں ہوتی ہے، باقیہ مقداروں کی اکائیاں ہوتی ہے۔ تیسرا ہے، کنٹرول یونٹ سی یو اور اے ایل یو ارتھمیٹک لاجک یونٹ کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم کے حصے ہیں، اس کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے۔ چوتھا ہے، 25 سینٹی میٹر طول ماس کا کہ میخر آئینے کے سامنے 10 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک جسم کو رکھا جاتا ہے، جسم کی مناسبت سے عکس کی نوعیت اور جسامت لکھیے، اس کا جواب ہے عکس مجازی سیدھا اور جسم سے بڑا ہوتا ہے۔ پانچواں ہے، سادہ رخاص کے ارتعاش کی وجہ سے پیدا ہونے والی آواز ڈیش آواز ہے، اس کا جواب ہے زیر صوتی آواز یعنی انفراسونک آواز۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، صحیح متبادل چن کر درج ذیل بیانات کو مکمل کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ اب دیکھیے یہاں پر ساجھیداری، زیادہ تر، نامیاتی اور ہم گرفت یہ متبادلات ہے۔ سوال ہے، کاربن جوہر دیگر جوہروں کے ساتھ ڈیش بندش بناتا ہے، اس کا جواب ہے کاربن جوہر دیگر جوہروں کے ساتھ ہم گرفت بندش بناتا ہے۔ دوسرا ہے، ایک ذرہ جو سادہ ہم آہنگ حرکت ایس ایچ ایم سمپن ہارمونک موشن انجام دے رہا ہو، اس کے ذریعے کل طے کردہ فاصلہ جس کا ارتعاشی عرض اے ہو ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے 4A۔ تیسرا ہے، رخاص کا وقفہ اہتزاز ڈیش پر منحصر ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے B، رخاص کی لمبائی۔ چوتھا ہے، اگر آئینے کا طول ماس کا 20 سینٹی میٹر ہو تو انحناء کا نصف قطر ڈیش ہوگا، اس کا صحیح جواب ہے 40 سینٹی میٹر۔ پانچواں ہے، آئینے کا طول ماس کا انحناء کے نصف قطر کا ڈیش ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے نصف۔ سوال نمبر 2 کا اے ہے، سائنسی وجوہات لکھیے، کوئی دو۔ پہلا سوال ہے، گریفائٹ موصل برق ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، گریفائٹ کی ہر ایک پرت میں آزاد الیکٹران ہوتے ہیں جو پوری پرت کے اندر مسلسل طور پر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا ہے، یہ الیکٹران برق کا ایصال کر سکتے ہیں، اس لیے گریفائٹ برق کا ایک عمدہ موصل ہے۔ دوسرا ہے، سنیما گھر میٹنگ ہال کی چھتیں خمدار بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کا جواب ہے سنیما گھر اور میٹنگ ہال میں آواز کی لہریں بار بار منعکس ہو کر ایک دوسرے میں ملتی ہے، جس سے مسلسل آواز کا احساس ہونے لگتا ہے اور گونج پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آواز کی ناپسندیدہ گونج کو روکنے کے لیے سنیما گھر اور میٹنگ ہال کی چھتیں خمدار بنی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ آواز کی پچ یا سر کو واضح طور پر سنا جا سکے۔ تیسرا سوال ہے، بعض تابکار مادوں سے خارج ہونے والی شعاؤں کو برقی میدان سے گزارنے پر راستے میں زیڈنس کے پردے پر 3 مختلف جگہوں پر چمک دکھائی دیتی ہے، اس کا جواب ہے تابکار مادوں سے خارج ہونے والی شعاؤں کو برقی میدان سے گزارنے پر راستے میں زیڈنس کے پردے پر 3 مختلف جگہوں پر چمک دکھائی دیتی ہے کیونکہ تابکار شعاعیں 3 حصوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ منفی برقیرے کی جانب جھکنے والی شعاع کو الفا شعاع اور مثبت برقیرے کی جانب جھکنے والی شعاع کو بیٹا شعاع اور کسی جانب نہ مڑنے والی شعاع کو گاما شعاع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے۔ اس میں سے 3 ہی کرنا ہے، 6 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا ہے، آئی سی ٹی اصطلاح کی تعریف لکھیے، اس کا جواب ہے آئی سی ٹی سے مراد وہ تمام طریقہ کار اور ذرائع ہیں جس کا استعمال کر کے ڈاٹا کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ڈاٹا کو پروسیس کر کے کارآمد اطلاعات میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے بعد معلومات کو جمع کیا جاتا ہے، ان معلومات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہیں طے شدہ افراد کو بھیجا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی کے دو استعمالات لکھیے، اس کا جواب ہے پہلا ہے ہدایت کاری
سائنس کے کچھ تجربات اور تصورات سیمولیشن اور اینیمیشن کے ذریعے مؤثر طریقے سے سہولت کے ساتھ بتائے جاتے ہیں، مثلا صنعتی نظام کے افعال۔ دوسرا ہے قیاس آرائی، معلومات کو جمع کر کے اس پر تعامل کے ذریعے قیاس آرائی کی جاتی ہے، مثلا موسمیاتی سائنس۔ تیسرا ہے سائنسی معلومات کا حصول، انٹرنیٹ، ای میل، نیوز گروپ، بلاگس، چیٹ رومز، ویکیپیڈیا، ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ۔ تیسرا سوال ہے کاربن کون کون سی مرکب شکلوں میں پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربونیٹس کی شکلوں میں، جیسے کہ کیلشیم کاربونیٹ، سنگ مرمر، کیلامائن، زیڈ این سی او 3 وغیرہ۔ دوسرا ہے رکازی ایندھنوں جیسے کہ کوئلہ، پیٹرولیم، قدرتی گیس وغیرہ۔ تیسرا کاربن غذائی اجزاء جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، چربیاں وغیرہ۔ چوتھا قدرتی ریشو یا دھاگوں جیسے کہ کاٹن، اون، ریشم وغیرہ۔ چوتھا سوال، اگر آپ کو کھوکھلا کانچ کا گولا دیا گیا ہو تو آپ اس کو میخر آئینہ میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے اس کے اندرونی حصہ یعنی اندرونی سطح یا میخر سطح کو پالش کر کے اسے انعکاسی بنایا جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے بیرونی حصے پر چاندی کی تہ چڑھائی جائے اور اس پر لال رنگ رکھ دیا جائے تاکہ چاندی کی سطح کی حفاظت ہو سکے۔ پانچواں سوال ہے شمسی آلات میں میخر آئینے کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے سورج کی لامحدود فاصلے سے آنے والی نوری شعاعیں جو محور خاص کے متوازی ہوتی ہے، میخر عدسے پر وقوع ہوتی ہے اور انعکاس کے بعد واحد نقطہ ماسکہ پر مرکوز ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے جس کے سبب اس نقطے پر سورج کی روشنی کی حرارت کا ارتکاز ہوتا ہے، لہذا شمسی آلات میں میخر آئینے کا استعمال ہوتا ہے۔ چھٹا سوال ہے صدائے بازگشت سے کیا مراد ہے؟ صدائے بازگشت کو واضح سننے کے لیے کون کون سے امور ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ اضافی سوال ہے۔ کسی سطح سے اصل آواز کا منعکس ہو کر دوبارہ سنائی دینا صدائے بازگشت کہلاتا ہے۔ آواز کا احساس ہمارے دماغ میں تقریباً 1.1 سیکنڈ تک قائم رہتا ہے، اس لیے آواز منعکس کرنے والے سطح سے ٹکرا کر 1.1 سیکنڈ کے بعد کانوں تک پہنچے تبھی وہ ایک آزاد آواز کے طور پر ہمیں سنائی دے گی۔ اس لیے واضح رہے کہ صدائے بازگشت سننے کے لیے آواز کے منبع اور رکاوٹ کے درمیان کم از کم فاصلہ 17.2 میٹر ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجیے، کوئی 5 ہی کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے ہیرے کی مختلف خصوصیات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے چمکدار خالص ہیرا قدرتی مادوں میں سب سے سخت شے ہے۔ دوسرا، ہیرے کی کثافت 3.5 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہے۔ چوتھا، نقطہ پگھلاؤ 3500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ چوتھا ہے آکسیجن کی موجودگی میں 800 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہیرے کو گرم کیا جائے تو CO2 گیس خارج ہوتی ہے۔ اس عمل میں CO2 کے علاوہ کوئی بھی شے حاصل نہیں ہوتی، کسی بھی محلل میں ہیرا حل نہیں ہوتا۔ چھٹا نقطہ ہے ہیرے پر تیزاب اساس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 3 کے دوسرے کا جواب ہے مہدب آئینہ اور میخر آئینے کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ پہلا ہے مہدب آئینہ۔ مہدب آئینہ کروی آئینہ ہوتا ہے جس کی مہدب سطح انعکاسی ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ صرف مجازی عکس بناتا ہے۔ تیسرا، یہ صرف چھوٹا عکس بناتا ہے۔ چوتھا، اس کا نقطہ ماسکہ آئینے کے پیچھے ہوتا ہے۔ میخر آئینہ، اس کا پہلا نقطہ ہے میخر آئینہ کروی آئینہ ہوتا ہے جس کی میخر سطح انعکاسی ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ حقیقی اور مجازی دونوں عکس بناتا ہے۔ تیسرا، یہ جسم کے مقام کے مطابق چھوٹا، بڑا یا مساوی عکس تشکیل کرتا ہے۔ چوتھا، اس کا نقطہ ماسکہ آئینہ کے سامنے ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ہیرا اور گریفائٹ۔ اس کا جواب ہے ہیرا ایک سخت اور خوبصورت قلمی شے ہے۔ دوسرا، ہیرے میں ہر ایک کاربن جوہر دیگر 4 پڑوسی کاربن جوہروں کے ساتھ ہم گرفت بندش کے ذریعے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا، یہ ایک چوسطحی سیل آبادی ساخت رکھتا ہے۔ ہیرے میں ایک بھی آزاد الیکٹرون نہیں ہوتا۔ ہیرا برق کا ناقص موصل ہے۔ گریفائٹ، پہلا نقطہ ہے گریفائٹ ایک نرم سیاہ اور پھوٹا قلمی شے ہے۔ گریفائٹ میں ہر ایک کاربن جوہر دیگر 3 پڑوسی کاربن جوہروں کے ساتھ ہم گرفت بندشوں کے ذریعے بندھا ہوا ہوتا ہے۔
तीसरा एक मुसद्दिसी तहदार या परतदार साख्त रखता है। चौथा ग्रेफाइट में कुछ आज़ाद इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। पांचवा ग्रेफाइट बर्फ का उम्दा मोसिल है। चौथा सवाल है कुर्रवी आईने से होने वाले निकास के लिए कौन कौन से अलामती क़ायदों का इस्तेमाल होता है। इसका जवाब है कुर्रवी आइनों से निकास के लिए मुर्रवजा अलामतें उसूल नए काट तेज़ी अलामती क़ायदे के मुताबिक आईने के मुताबिक पोल पी को मुबदा मान लिया जाए। महवर ख़ास को काट तेज़ी निज़ाम का एक्स महवर तस्लीम कर दिया जाए। काट तेज़ी अलामती क़ायदे मंदरज झैल हैं। पहला है जिस्म के आईने को बाएं जानिब रखा जाता है। दूसरा महवर ख़ास के मुतवाज़ी तमाम फासलों को आईने के ख़ुतब से नापा जाता है। तीसरा मुब्दा के दाएं जानिब नापे गए फासले मुस्बत माने जाते हैं, जबकि मुब्दा के बाएं जानिब नापे गए फासले मनफी माने जाते हैं। चौथा महवर ख़ास के अमूदन और ऊपर की जानिब नापे गए फासले मुस्बत माने जाते हैं। पाँचवा महवर ख़ास के अमूदन और नीचे की जानिब नापे गए फासले मनफी माने जाते हैं। छठा है मुअद्दिब आईने का तूले मास का मुस्बत, जबकि मखर आईने का तूले मास का मनफी होता है। पांचवा सवाल है एक मखर आईने के सामने 10 सेंटीमीटर के फासले पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक जिस्म है। इस जिस्म का अक्स 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। अक्स का मकाम और आईने के तूले मास की मालूमात दीजिए। अब देखिए u इजिकल टू -10 सेंटीमीटर, p इजिकल टू 0.5 सेंटीमीटर, q इजिकल टू -2 सेंटीमीटर। इसलिए m इजिकल टू q अपॉन p डेट इज इक्वल टू -v अपॉन u डेट इज इक्वल टू -2 अपॉन 0.5 डेट इज इक्वल टू -v अपॉन -10। चूँकि m इजिकल टू q अपॉन p इजिकल टू -v अपॉन u इजिकल टू -2 अपॉन 0.5 मसावी है -v अपॉन -10, इसलिए -4 मसावी है v अपॉन 10, इसलिए v मसावी है -4 ज़रब 10 -40 सेंटीमीटर। मनफी निशान इस बात की अलामत है कि अक्स आईने के बाएं जानिब हकीकी और उल्टा बनता है। चूँकि 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इजिकल टू 1 अपॉन एफ, इसलिए 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन -40 इजिकल टू 1 अपॉन एफ, इसलिए -4 -1 अपॉन 10 प्लस 40 इजिकल टू 1 अपॉन एफ, इसलिए 1 अपॉन एफ इजिकल टू -5 अपॉन 40 एफ, इसलिए एफ इजिकल टू -40 अपॉन 5 डेट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। छठा सवाल है 0 डिग्री दर्जे हरारत पर आवाज़ की रफ्तार 332 मीटर पर सेकंड है और फी दर्जे सेल्सियस पर 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ाए तो 234 मीटर पर सेकंड पर हवा का दर्जे हरारत कितना होगा। आवाज़ की रफ्तार का फ़र्क डैश 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज़ की रफ्तार टी डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर आवाज़ की रफ्तार मसावी 344 मनफी 332 मसावी 12 मीटर पर सेकंड, यानी आवाज़ की रफ्तार का फ़र्क 12 मीटर पर सेकंड है। फी दर्जा सेल्सियस पर आवाज़ की रफ्तार में होने वाला इजाफा 0.6 मीटर पर सेकंड है, इसलिए हवा का दर्जा हरारत मसावी 334 मीटर पर सेकंड अपान 12 अपॉन 0.6 मसावी 120/6, यानी इसकी कीमत 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। इसलिए आवाज़ की रफ्तार 344 मीटर पर सेकंड पर हवा का दर्ज हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सवाल नंबर 4 दर्ज झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए, कोई एक ही करना है। दर्ज झैल के मुज़िर असरात लिखिए। पहला है मसनूई डाई। पहला नुक्ता है बालों को रंग देने से बालों का झड़ना, बालों की जड़ें ख़राब होना, जल्द में जलन होना, आंखों को नुकसान पहुंचना जैसे ख़तरात लाक होते हैं। दूसरा है लिपस्टिक में कैरामाइन नामी रंग होता है जिससे होठों को नुकसान नहीं होता, लेकिन पेट में जाने से पेट की बीमारी होती है। दूसरा है मसनूई खूरदनी रंग। अचार, जाम और सॉस जैसी अशिया में मिलाए जाने वाले रंगों में सीसा और पारा मौजूद होता है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदा है। दूसरा है खाने के रंग में मिलाई जाने वाली अशिया के इस्तेमाल से बच्चों में ADHD बीमारी होती है। तीसरा है तापकार मादे। पहला नुक्ता है तापकार शुआओं से मरकज़ी अज़बी निज़ाम को नुकसान पहुँचता है।
दूसरा है जिस्म के डीएनए पर शुआओं के हमले से दराश्त वरासती बिगाड़ पैदा होता है। तीसरा है तापकार शुआओं से जल्द का कैंसर और लीकोमिया जैसे अमराज होते हैं। चौथा है तापकार आलाइंदे अम्ल तनफुस से जिस्म में दाखिल होते हैं और जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। पांचवा है घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले तापकार रंगों की वजह से कैंसर होने के इम्कानात होते हैं। चौथा दाफी अफूनत, इसका पहला नुक्ता है एल्यूमिनियम जिरकोनियम जैसे मुज़र कीमियाई मादे डिओड्रेंट में होते हैं, जिसकी वजह से सर में दर्द, दमा, सांस की बीमारी और दिल की बीमारी होने के इम्कानात होते हैं। दूसरा सवाल है साइंस और टेक्नोलॉजी में इतलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी की अहमियत और किरदार को वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है साइंस और टेक्नोलॉजी में इतलाती और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मंदरजा झैल वसी शोबों में तकसीम कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हिस्सों को मुकम्मल करता है। पहला है हिदायतकारी। साइंस के कुछ तजुर्बात और तस्वुरात सिमुलेशन और एनिमेशन के ज़रिए मौसर तरीके से सहूलत के साथ बताए जाते हैं, मसलन सनती निज़ाम के अफ़ाल। दूसरा है ख़यास आराई। मालूमात को जमा करके इस पर तामुल के ज़रिए ख़यास आराई की जाती है, मसलन मौसमियाती साइंस। तीसरा है साइंसी मालूमात का हसूल। इंटरनेट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉग्स, चैट रूम्स, विकीपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। चौथा है पेशन गोई। मुरतब शुदा और मुकम्मल किए गए डाटा का इस्तेमाल मुमकिन नतज की पेशन गोई के लिए कर सकते हैं, जैसे मौसमियात की पेशन गोई करना। पांचवा है मॉडलिंग और सिमुलेशन। कारों, हवाई जहाज़ों और फ़न तामीर से मुतालिक वगैरह की कारकर्दगी में इजाफ़ा करने के लिए सनतों में तकनीकी बेहतरी के लिए मॉडलिंग और सिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।